حسب معمول 5 سوالوں کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ ایک وضاحت ضروری ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے جو منہ میں بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے بعضو مصلی کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی نماز سے کیا فائدہ جو بجائے اللہ کے پاس مقبول ہونے کے اللہ کی ناپسندیدگی کا سبب بن رہی ہے۔ تو لہذا اگر آپ نے سگریٹ پیا ہے وضو کرنے کے بعد تو اگرچہ وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر آپ اسی حال میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اور فرمایا اس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ دونوں حلال ہیں، پیاز اور لہسن۔ تو ہمارا کیا خیال ہے سگریٹ اور گٹکے کے بارے میں، جو کہ حلال بھی نہیں ہے اور اس کی بدبو انتہائی بدترین ہوتی ہے، پیاز اور لہسن سے بھی زیادہ۔ تو لہذا ہرگز ہم جو ہے سگریٹ پی کر اور گٹکا کھا کر مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھیں، گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہو تو نہ پڑھیں اس حال میں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ سے ہم کلامی ہے قرآن کریم کی تلاوت، ایسی بدبو کے ساتھ اللہ سے ہم کلامی کریں گے، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنے گا۔ اس لیے اگر ہم نے سگریٹ پی لیا ہے یا گٹکا کھا لیا ہے وضو کرنے کے بعد، اب اگر کوئی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں اسی وضو سے، اچھی طرح مسواک کر لیں یا برش کر لیں اور منہ سے بالکل بدبو کو ختم کر دیں، تب جا کے عبادت کریں، یہ وضاحت ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس بستر پر شوہر و بیوی سوتے ہیں کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس بستر پر مصلی بچھا لیں، جائے نماز یا کوئی پاک چادر بچھا لیں تو اب نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آسرا پینشن لے سکتے ہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ آسرا پینشن یہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے دیا جاتا ہے ایجنٹ عمر رسیدہ لوگوں کو، تو یہ ایک وظیفہ ہے، ایک تحفہ ہے حکومت کی طرف سے، لینا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ غلطی سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی گئی، یعنی غسل واجب تھا، یاد نہیں رہا، وضو کر کے نماز پڑھ لیے، بعد میں یاد آیا کہ وہ مجھ پر تو غسل واجب تھا، میں ناپاک تھا، تو جواب یہ ہے کہ جب بھی یاد آیا پھر سے غسل کرنا ہے، پھر سے اس نماز کو دہرانا ہے، کیونکہ اس حال میں پڑھی گئی نماز ادا نہیں ہوئی۔ پانچواں سوال یہ ہے کیا شرط لگانا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ شرط جو دو طرفہ لگائی جاتی ہے کہ میں جیتوں گا تو تم مجھے اتنا دینا، اور تم اگر جیت گئے میں ہار گیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ تو بالاتفاق حرام ہے، جوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی تیسرا آدمی آ کر کوئی اس طرح کا ماحول بنا رہا ہے کہ کوئی میچ ہے یا کوئی اور چیز ہے، مقابلہ کروا رہا ہے کہ جو جیتے گا اسے میں اتنا دوں گا اور جو ہارے گا یا تو اسے نہیں دوں گا یا تھوڑا کم دوں گا، تو تیسرا آدمی آ کر یہ پیشکش کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور قرآن کے جتنے مقابلے ہوتے ہیں یا ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کوئی تیسرا آدمی، کوئی تیسری جماعت ہوتی ہے جو یہ مقابلے کرواتی ہے، اور جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، جو طلبہ، جو حفاظ قرآن کریم کے، انہیں اچھے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جو اتنے نمبرات نہیں لاتے یعنی ایک معنوں میں وہ ہار جاتے ہیں تو انہیں کم انعام دیا جاتا ہے، تو یہ تو جائز ہے کیونکہ یہ جوا نہیں ہے۔ اور اگر شرط ایسی لگائی گئی کہ ایک ہی آدمی تیار ہے کہ جیتوں یا ہاروں میں ہی پیسے دوں گا، تو یہ دو طرفہ نہیں ہے، ایک طرفہ ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔